نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق اصل میں صحابہ کے ساتھ تھا وہ ایک تو ویسا تعلق نہیں تھا جیسے آج ہمارے تعلق ہیں جی، اور اس کی بنیاد ساری کی ساری دین تھی، اور اصحاب جو آپ کے ساتھ تعلق ایک تھا اس کے پیچھے بھی ساری کی ساری بنیاد آپ کی رسالت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ناراضگی تو ہمیں اس طرح کی نہیں نظر آتی، لیکن بعض موقعوں پہ ہمیں یہ ضرور دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے کچھ ایسے الفاظ ہیں۔ ایک تو جو شیخ صاحب نے روایت پیش کی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق کا جب معاملہ ہوا تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے حق میں بات کہی۔ جی، پھر اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ جب ازواج مطہرات نے مل کے آپس میں یہ طے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا جائے کہ صحابہ اسی دن تحائف زیادہ بھیجتے ہیں جس دن آپ کی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوتی ہے۔ جی، تو سیدہ فاطمہ کو بھیجا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ دیکھو عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو صحیح، اس طرح کے معاملات اگر ہوتے بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ان کا اظہار بھی کر دیتے تھے کہ یہ معاملہ نہ کرو۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کا معاملہ ہوتا تھا، کوئی شرعی معاملات ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوتی تھی، اور جب شرعی طور پہ وہ توبہ طائب آدمی ہو جاتا تھا جی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہو جاتے تھے تو آپ اس سے ناراضگی ختم کر دیا کرتے تھے۔ صحیح، جیسا کہ غزوہ تبوک سے جو پیچھے رہنے والے اصحاب جی، تھے ہاں، تو ان کا مشہور واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خود بھی اور جو صحابہ تھے آپ نے ان کو بھی کہہ دیا کہ ان اللہ کے اکبر، ساتھ وہ تعلق اس طرح کا نہیں رکھنا۔ تو یہ چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، مگر اس سے ہٹ کے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی حد تک کبھی معاملہ کیا ہو تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہاں تک ملتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام بھی نہیں لیا، ہمیشہ درگزر عفو درگزر والا معاملہ کرتے تھے، اور اپنی ذات کے حوالے سے جیسے پہلے سارے واقعات بیان ہوئے آپ ان پہ ناراض بھی نہیں ہوتے تھے۔ دیکھیں نا ہمبلنس کی جو ہم نے بات کی، جو آپ کے حلم کی بات کی، وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے تبسم فرما رہے ہیں، آگے سے مسکرائی جا رہے ہیں، کیوں آپ جانتے تھے کہ یہ جو سب سے بڑی نجاست کفر کی نجاست میں ہے، تو یہ اس کے مقابلے میں بہت معمولی بات ہے جو اس انداز میں یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کے جو تعلق ہے مثالی تعلق میں یہی بات تھی کہ آپ کسی کی بات کی ناراضگی کو اس طرح سے ذہن میں نہیں لاتے تھے اور عفو درگزر والا معاملہ رکھتے تھے۔